المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئی۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھی۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، اے الناس، آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے، جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید الطعام، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی، آپ نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خوش ہوتی تو سرکار بھی خوش ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھوارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی سرکار وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اس جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنے لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے فرمایا حمیرہ میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا، تو پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت حسنین کریمین ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المؤمنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا کریں۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو شریک طعام یعنی ایصال ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام امہات المؤمنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا تھا اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بے حد محبت کرنا،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठकर बोसा देना, आपसे प्यार भरे अंदाज में गुफ्तगू करना, आपके पास खोरदा को पसंद फरमाना वगैरह, इन सब अंदाज में हमारी अज़दवाजी जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारने के सुनहरे असूल पोशीदा हैं। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खलवत हो या जलवत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत हो या मुआमलात, अलगर्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के हर गोशे पर हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ बेहद दर्जा खुश खल्की हुस्न मुआशरत की अजीम मिसालें कायम करके घरेलू जिंदगी खुशगवार बनाने के असूल बता दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा से इस तरह का मोहब्बत भरा अंदाज हमें घरेलू नचाकियों और नफरतों के सतून को ढाने और उनसे छुटकारा पाने के दायमी असूल बताता है, जिन पर अमल करके ज़ौजैन अपने दरमियान नफरतों और कदूरतों के बीज निकाल कर मोहब्बत व उल्फत के बीज बो सकते हैं, अगर घर को अमन का गहवारा बना सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो। तो इसी तरह और भी अच्छे अच्छे वाक़यात आप तक पहुंचा सकें तो उसके लिए आपने हमारे इस चैनल एजुकेशनल इस्लाम कासमी के नाम से चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के और वाक़यात भी आप तक बर वक़्त पहुँचते रहें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त।